پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو عنوان چگلی کھانے والا پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کا پہلا پیرا کل پڑھا تھا۔ پہلا پیرا جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ یوں ہے، مصنف اس میں یوں فرما رہے ہیں کہ ایک چگل خور ہوتا ہے جس کی ایک بری عادت ہوتی ہے، یعنی ایک لت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ لت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے یہاں وہ ہر کسی کے یہاں چگلی کھایا کرتا تھا، تو جس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی اپنے پاس کام دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو جس گاؤں میں وہ رہتا تھا اس میں کوئی اسے نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا، اس واسطے سے کہ وہ چگلی کھایا کرتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے، یعنی بھوک سے تنگ آ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر وہ دوسرے گاؤں پہنچا، جہاں وہ ایک کسان کے پاس اس شرائط پر کام کرنے پر تیار ہو گیا، یعنی ملازمت کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس کے کچھ شرائط یوں ہیں، اس نے کچھ شرائط اس کسان کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا بلکہ روٹی کپڑا ہی لوں گا، اور ساتھ ساتھ 6 مہینے کے بعد ایک چگلی کھانے کی آپ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا کل کا پیرا جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج جو پیرا ہمیں پڑھنا ہے وہ یوں ہے۔ پیارے بچوں، چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا، وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، اگر تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ پیارے بچوں، ہم اس کا معنی پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یوں ہے پیارے بچوں، چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ یہ جو چگل خور ہے یہ بڑی مشقت سے، بڑی لگن سے، بڑی سوچ و وچار سے کام کرتا گیا اس کسان کے پاس۔ وقت گزرتا گیا، یہ لمحے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، وقت آگے بڑھتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ جو کسان تھا، کسان اپنے شرائط بھول گیا۔ کسان یہ شرط بھول گیا کہ میں نے کون سے شرط اپنے نوکر کے ساتھ کیے ہیں۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ ادھر جو چگل خور تھا وہ بڑی بے چینی سے، بڑی بے آرامی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ آخرکار 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ اب وہ اس شرط کے مطابق، جو شرط اس نے کسان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس شرط کے مطابق وہ اب کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔
پیارے بچوں، یہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے اس چھوٹے سے پیرے میں، وہ یوں ہے کہ یہ جو چگل خور ہے، اس چگل خور سے پیارے بچوں، یہ ہسا رود محنت کران، وقت رود گزاران، تو اس کسان امس گئی پن شرائط مشت. یپر چگل خور اس بڑ بے چینی سان وقت انتظار کران. آخر کار خدا کران 6 ریت گزرائے تو وہ گو یس یہ نوکر یہ گو ات پنہ شرائطن مطابق گو یہ چگل کھینس لائق. یعنی 6 ریت گزرائے وہ گو یہ ات لائق کہ یہ چگل کھیت. ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. پیارے بچوں، ایک دن جو ہے یہ جو کسان ہے اپنے کھیتوں میں کام کرنے گیا تھا، کام کر رہا تھا. پیارے بچوں، اس کسان ایک دو گو یہ پنن کھیتن مز کام کرنے خاطر، اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی. تو اس کی بیوی جو ہے، اس کی بیوی گھر میں اکیلی پڑی ہوئی تھی. پیارے بچوں، اس سن خانداری اس گھرس مز کنی زن ام دہ. یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا. یہ وشتی گو چگل خور ام سن خانداری کون. یہ دیکھ کر ہی چگل خور کو موقع ملا اور وہ اس کے بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنے ہوئے کہنے لگا. پیارے بچوں، بڑی ہمدردی اس نے دکھائی. اس کا پلان ہی تھا، اس کا سوچ وچار ہی تھا کہ کس طرح سے میں اس کسان کی بیوی کو یہ سب کچھ بتاؤں. تو اس نے بڑا ہمدرد بننے کی کوشش کی. پیارے بچوں، یہ بڑا ہمدرد بنایا تس، بڑا ہمدردی سان نم الفاظ دہراوان. کسان کوڑی ہو گیا ہے. یہ اب کسان کی بیوی کو بول رہا ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی کسان جزامی ہو گیا ہے، کسان کو کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے. پیارے بچوں، یہ میں سناتس کہ کسان ہسا کوڑ گومت، تم سا کوڑ بیماری لجمز، اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے. تو تم نش یہ بیماری ونی تھی ژور تھمز. اس نے یہ بیماری اب تک آپ سے چھپا رکھی ہے. یہ جو بیماری کسان کو لگی ہوئی تھی، اس نے آپ سے ابھی تک یہ نہیں کہی ہے. اس کے بارے میں کسان نے آپ کے ساتھ ابھی تک بات نہیں کی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی، جو کسان کی بیوی تھی وہ بڑی حیران ہوئی. کسان سنس خانداری گئی واریاہ حیران اور بولی، اور تیمس ون. اس نے کہا اسے، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ میں کت کن لگ پتہ کہ میون خاندار یعنی کسان گمت کوڑی؟ مجھے کیسے پتہ چل جائے گا؟ مجھے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ مجھے کیسے اس چیز کی معلومات حاصل ہوگی کہ میرا جو شوہر ہے وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا، یہ جو چگل خور تھا اس نے اب بتایا اس کو کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. چگل خور ون امس کہ اس سے پیارے بچوں، اس سے کوڑج بیماری آسان چھ، ام سن جسم آسان چھ نمکین، ام سن جسم گسان چھ نمکین. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. اگر تہ تسلی کرن چھو، یہ کسان سے خانداری ون، اگر تہ تسلی کرن چھو تہ پجو تیل کسان سن جسم چانٹن، یعنی تات پجو تہ لیون. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مصنف یہ جو یہاں پہ یہ نوکر اس کسان کی بیوی کو بول رہا ہے کہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو تسلی کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کسان کے جسم کو آپ کو چاٹ کر دیکھنا چاہیے. کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی. یہاں جو ہے اب جو ہے جس طریقے سے چگل خور نے بات کی ہے، اب کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ ہی گئی ہے. یپر آئی کسان سنس خانداری چگل خور سن کتھن مز. اس نے کہا، تم ون تمس وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی. ساس گئے صبح کسان سن کھین ہیت، کسان سن بت ہیت، کسان کھیتن پیٹھ یعنی زمینس پیٹھ. تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. وہ تو وہاں جا کر کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. یپر ونان کہ بس کر کم یل بہ تور کھیتن پہ گس تو بس کر تت کم. کسان سن جو جسم تات لیو لیت وچ بہ ضروری کہ کیا دلیل چھ. کسان چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا. یہاں پہ کیا ہے کہ چگل خور نے جب یہ ساری باتیں اس
کسان کی بیوی کو بولی ہے، یہ سب کچھ اس کو پتا، اس کے ذہن میں اب لگ گیا ہے کہ جو ہے کسان کی بیوی اب میری باتوں میں آ گئی ہے۔ اس نے یہ باتیں کہہ کر ہی کیا کیا ہے، اس نے سیدھا رخ کر کے کھیتوں کی طرف وہ گیا ہے۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ چغل خور اب پیارے بچو اس چغل خور کسان سنز خانداری ہز کت تمس ست کت کرتھی ہسا کر کام، یہ گو سیودے تجن دوت ووت کھیتن پیٹھ، گو کھیتن کن چھ لمان۔ پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ کل اس کا تیسرا پیرا پڑھنے ہم جا رہے ہیں، تیسرا اور چوتھا پیرا کل پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔